الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہماری اس ڈیوریشن میں یہ جو رہا اس میں سٹارٹ ہو گئی، اور الحمدللہ ہم سورہ فاتر پر تھے جب ہمارا درس رکا تھا، پھر یہ سورہ فاتر ختم ہوئی اور سورہ یاسین کا آغاز ہوا، اور الحمدللہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جیسے کہ سورہ یاسین کی یاد کرنے کا سیٹ اپ بھی چل رہا ہے، اللہ کریم قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ ہماری جو آیت ہے یہ آج آیت نمبر 59 ہے، یہ بورڈ پر مسنگ ہے لیکن درس ہمارا آغاز یہیں سے ہوگا، اور ہم سورہ یاسین کے سفر میں یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، پھر مردوں کو زندہ کیا جائے گا، میدان محشر ہوگا، اور ان اصحاب الجنت فی الیوم شغل فاکہون، اور اس دن جنت والے جو ہیں وہ حشاش بشاش ہوں گے اور وہ من پسند مشغلوں میں ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں وہ مسحریوں پر بیٹھنا ہوتا ہے نا، ایک تو پاؤں لٹکا کے بیٹھنا ہوتا ہے، ایک پاؤں اوپر کر کے بیٹھنا ہوتا ہے، ایک تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھنا ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ جو آرام دہ پوزیشن ہوتی ہے بیٹھنے میں وہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھنے کی پوزیشن ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو ڈسکس کیا، وہ صرف بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے، مسحریوں پر ہوں گے اور انہوں نے تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہوگی۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور وہ وہاں پھل کھاتے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور جتنے موجود ہوں گے اس کے سوا اگر کسی کو ان کا جی چاہے گا، جو بھی کچھ وہ مانگیں گے وہ وہاں منہ مانگا ان کو دیا جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان پر ان کا رب سلام بھیجے گا، اور فرشتے ان کے لیے پیغام لے کر آئیں گے کہ اے جنتیوں تم کو مبارک ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے اور وہ تم کو سلام بھیجتا ہے۔ یہاں تک ہمارا درس جو ہے یہ ریکارڈنگ میں جا چکا تھا۔ اب جو آج آیت مبارکہ جو اب آج باقاعدہ محفل میں ہماری چلے گی یہ ہے آیت نمبر 59 ہے، جس طرح جنتیوں پر طرح طرح کے انعام و اکرام ہو رہے ہوں گے، ان کے دلوں کو لبھانے کے لیے من پسند نعمتیں ہوں گی، خوبصورت ماحول ہوں گے، رنگ ہوں گے، خوشبوئیں ہوں گی، اور دل کو بھانے والی ہر شے موجود ہوگی۔ ایک طرف یہ سیٹ اپ ہوگا اور دوسری طرف ان بدبختوں کو جو اس نعمت سے محروم ہوں گے ان پر جس طرح یہاں قسم قسم کی راحتیں ہوں گی، ایسے وہاں قسم قسم کی مصیبتیں ہوں گی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام بھیجے گا یہ نعمتوں کی جان ہوگی، اسی طرح جہنمیوں سے ان پر زجر و توبیخ ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، کلام ان سے بھی ہوگا لیکن ان کے ساتھ جو کلام ہوگا وہ ڈانٹ کے ساتھ ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اب یہ دنیا میں تو نیک اور بد، اچھے اور برے سب کٹھے رہتے ہیں نا مل کے، ایک گھر میں جنتی بھی ہیں جہنمی بھی ہیں، ایک بستر پر سونے والوں میں سے بھی نہیں پتا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ اللہ نے ادھر سب کے پردے ڈھکے ہوئے ہیں، مگر وہ پردے کھلنے کا دن ہوگا، اس دن آواز لگائی جائے گی کہ اے مجرموں آج تم ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ، یہ جو نیکوں کے ساتھ کھڑے ہو، بس آج گروہ بندی ہونے کا دن ہے۔ جب پکارا جائے گا تو اب آپ کو معلوم ہے، پھر جیسے دنیا میں بھی اب آپ اگر کمپیوٹرائزڈ کام کو دیکھتے ہوں تو ایک پل نہیں لگتا، آپ کو جس شخص کا نام چاہیے، ڈیٹا چاہیے، ایک بٹن دبائیں آ جاتا ہے سامنے۔ اگر انسان کے بنائے ہوئے نظام کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ پاک کے نظام کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جوں ہی یہ صدا گونجے گی آٹومیٹکلی نیک لوگ ایک طرف ہو جائیں گے اور بد لوگ نیکوں سے ہٹ جائیں گے، وہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور اس دن چھانٹ دیا جائے گا اور کافروں سے کہہ دیا جائے گا کہ مومنوں سے دور ہو جاؤ، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ جب یہ مجرم الگ کیے جائیں گے نا پھاڑ کر، اچھا ہمارے دل کو یہ بات بڑی تسلی ہے، پتہ نہیں اندر سے ہمیں اس بات کی تسلی کیوں کہ ہم مجرم نہیں ہوں گے، ہے نا، کیونکہ میں آپ کے چہرے دیکھ رہی ہوں، کسی ایک کے چہرے میں بھی خوف کا تاثر نہیں ہے، ہم بھی تو ہو سکتے ہیں، کیا پتہ کیا بنے کیا ہو تو کچھ بھی سکتا ہے نا۔ اگر جب یہ صدا لگے کہ اے مجرموں آج الگ پھٹ جاؤ، اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم بھی الگ چھانٹ لیے گئے اور مومنوں سے الگ کر کے مجرموں والی صفوں میں کھڑے کر دیے گئے، اللہ نہ کرے۔
صدقہ اللہ کے محبوب کا اور محبوب کے پیاروں کا اللہ تعالیٰ اس وقت کی رسوائی سے، اس کی ذلت سے بچائے، اور اللہ ہمارے دلوں کو ڈر دے۔ بے خوف ہونا بڑی خوف کرنے والی بات ہوتی ہے، بے خوف ہمیں ہونا نہیں چاہیے، اگرچہ ہم اندر سے بے خوف ہیں اس معاملے میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے، مگر اللہ جانے کس کے لیے کیا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جب چھانٹا جائے تو اللہ ہمیں اپنے دوستوں کی لائن میں رکھے، دشمنوں کی صف میں کھڑا نہ کرے۔ پھر ان کو جیسے وہاں انہیں سلام بھیجا جائے گا نا، ایسے یہاں ان کو ڈانٹا جائے گا۔ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، الم احد الیکم یا بنی آدم، کہا جائے گا کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی تابعداری نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، اور وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور میں نے کہا نہیں تھا کہ عبادت صرف میری کرنا؟ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اب ایک تو وہ الگ پھٹے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کو پتہ ہوگا کہ یہ مجرم، ہم مجرم ہیں، اور ایک اس پر یہ اللہ کی طرف سے یہ ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہوگی، اور اللہ پاک ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہوں گے، تو پھر جو مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے واللہ عالم اس وقت ان کا حال کیا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا، اور اس نے یعنی شیطان نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور هَذِهِ یہ ہے وہ دوزخ، الَّتِي یہ وہ دوزخ ہے، كُنْتُمْ تُوعَدُونَ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ ابن جریر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم اپنی گردن نکالے گی، سخت اندھیرا ہوگا اس گردن میں، لیکن پھر بھی وہ دکھتی ہوگی۔ وہ کہے گی کہ اے انسانوں، کیا اللہ نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، کہ وہ تمہارا ظاہر ظہور دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا، اور یہ سیدھی راہ ہے؟ تو شیطان نے تم میں سے اکثر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ بس آج الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ ان سے۔ اس وقت نیک اور بد الگ الگ ہو جائیں گے، اور ہر ایک گھٹنوں کے بل گر پڑے گا۔ نیک تو شکر گزاری کے طور پر گریں گے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، اور گناہگار و بدکار عاجزی کے طور پر گریں گے کہ بس اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے، اب کچھ کرنے اور کچھ کہنے کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ ابھی میرا کہیں کوئی بیان تھا تو میں بتا رہی تھی ان کو کہ ہمارے جانے والوں میں سے کوئی جاپان گئے ہوئے ہیں، سعیدہ باجی اور ان کی بیٹی کو، انہوں نے مجھے وہاں سے، میں نے ان سے کہا بھئی آپ اتنی دور گئے ہوئے ہیں تو کوئی تصویریں بھیجیں، کچھ ہم دیکھیں جاپان کیسا ہے۔ تو انہوں نے مجھے وہاں جہاں وہ پکنک پہ گئے ہوئے تھے، اور جیسے وہ اپنے گھر کے آس پاس شاپنگ کے لیے جاتے رہے، تو انہوں نے مجھے کچھ کلپس بھیجے۔ تو آپ وہ یقین کریں کہ شاپر تو بڑی بات ہے، میں نے ٹافی کا ریپر بھی نہیں دیکھا کہ کہیں پڑا ہوا نظر آتا ہو، بالکل صاف ستھرا تھا، کوئی گند کوئی کچرا نہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کہنے لگی، انہوں نے کلپ بھیجا، کہنے لگی باجی ادھر کے لوگ بڑی محبت کرنے والے ہیں اور بڑی عزت کرتے ہیں، اور کسی کی چیز کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، ادھر بڑے باغ ہیں، بہت کھیت ہیں، اتنی سبزیاں اتنے پھل ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو مجھے سچی بات ہے سن کے مجھے خوشی نہیں ہوئی، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اور بندہ اندر سے بڑا ہلکا ہوتا ہے، بڑا کمینہ ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے اچھا صرف میں ہی ہوں۔ بھئی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہوں، ہم ہی اچھے ہیں، اور کوئی کیوں اچھا ہو۔ مجھے افسوس ہوا اس بات کا کہ وہ غیر مسلم ہو کے بھی اتنے اچھے ہیں، کیوں اچھے ہیں، ہم اتنے برے کیوں ہیں۔ تو مجھے جو بات مجھے سمجھ آئی، ہر کسی کا اپنا اپنا سینس ہوتا ہے نا، مجھے یاد آیا کہ ہمارے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص گیا، اس نے کہا حضور میں جب تک مسلمان تھا مجھے نماز پڑھنی بڑی مصیبت ہوتی تھی، مجھ سے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا تھا، ہو جاتا تھا سمجھ ہی نہیں آتا تھا رکوع کر رہا ہوں کہ سجدہ کر رہا ہوں۔ کہنے لگا حضور اب میں قادیانی ہو گیا ہوں، اور میں اتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنی دیر سجدے میں رہتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، میں بڑی سکون سے نماز پڑھتا ہوں، اب نماز پڑھتے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان مسکرائے، آپ نے فرمایا بدبخت، چور ہمیشہ مال پہ آتا ہے، جو تیرے پاس خزانہ تھا وہ تو لٹ گیا، اب شیطان تیرے پاس آ کے کیا کرے گا، تو اس کے لیے حلوہ ہے، ایمان کے پیچھے ہی آتا ہے نا وہ۔ تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ شیطان جاپان والوں کو، چین والوں کو، کوریا والوں کو کچھ نہیں کہتا ہوگا، وہ ترقی کر رہے ہیں،
بھئی اللہ کا وعدہ ہے ان کو سب کچھ ادھر ہی دینا ہے. تو اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا 10 گنا صلہ دنیا میں ہی پاتے ہیں. اگر ایک درخت لگاتے ہیں تو اس کا 10 گنا پھل ادھر ہی پاتے ہیں. دیکھیں کتنی نعمتیں اور کتنی آسانیاں ان کی زندگی میں. وہ مجھے بتا رہی تھی، کہنے لگی ان کے یہاں جو ٹرینز چلتی ہیں نا وہ بہت تیز چلتی ہیں، پتہ نہیں اس کا بلٹ ٹرینز چلتی ہیں. تو اس نے کہا باجی ایک بار بلٹ ٹرین میں 3 سیکنڈ ٹرین لیٹ ہو گئی. ابھی وہ کہنے لگی ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، 3 سیکنڈ ٹرین لیٹ ہوئی تو جو انتظامیہ تھی انہوں نے سارے مسافروں کا کرایہ واپس کر دیا کہ ہم 3 سیکنڈ لیٹ ہونے پہ بڑے شرمندہ ہیں. یعنی آپ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جن کا مسلم ہو کے بھی ہم کبھی تصور ہی نہیں کر سکتے. ادھر تو مات لوٹ کھسوٹ کا عالم پڑا ہوا ہے، اور وہ نان مسلم ہو کے جو ہے اخلاقیات کی ایسی اعلیٰ بلندیوں پر فائز ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو ذرا تسلی دی، میں نے کہا بی بی ذرا حوصلہ رکھو، شیطان تو ادھر ہی ہے، پھر ہم کیا کریں، ان کے پاس تو نہیں جاتا. انہوں تو اچھے اچھے کام کرنے ہی ہیں کیونکہ وہ ایمان تو ان کا لے چکا ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو اس نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. ہمیں غصے کا کم وقت مارا، صبح اٹھنے سے جو ہمیں لگتا ہے تو رات سونے تک جان نہیں چھوڑتا. اور اس میں بھی رات سونے میں بھی کتنے جو ہے 2 بجے تک لوگوں کے ساتھ انگلیوں میں لگا ہی رہتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور معاف کرے. اور ہماری جو اتنی بری حالت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نعمت جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے، کرنسی ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے. تو یہ بدبخت ہمیں چھوڑتا نہیں، ہماری جان نہیں چھوڑتا، اور جب تک ہم مریں گے نہیں اس وقت تک یہ ہم سے ہٹے گا بھی نہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میں جی تو یہ چاہتا ہے کہ کل عالم انسانیت کو، اور ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل امت کو اللہ تعالیٰ بخش دے. بس اس دن جس دن حساب کتاب ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کچلے پسے ہوئے غیر مہذب کم تعلیم یافتہ کم ترقی یافتہ لوگ وہ تھے جن کے پاس وہ کرنسی تھی جو آج کے دن چلنی تھی. ہم ادھر ناکام ہیں ادھر کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کامیاب کرے. ہمیں ادھر کی آسانیاں نہیں ملتی ہیں نہ ملیں، بہت آسائشیں نہیں ملتی ہیں نہ ملیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ واپسی کا سفر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ جینے کی سعادت دے، ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ صرف میرا اپنا ایک کنسپشن ہے، آپ یوں سمجھے میرے دل کو جو تکلیف ہو رہی تھی شاید یہ اس کی تھوڑی بہت ریمیڈی تھی، یا ایک یہ خیال تھا جو مجھے گزرا کہ ہم جو اوپر نہیں اٹھتے ہیں یا جان نہیں چھوڑتے یا برائیوں سے نہیں نکلتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمارا کھاڑا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں نہیں چھوڑتا اور ہم برائی کو نہیں چھوڑتے. بس اللہ تعالیٰ یہ نصیب کرتے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم ایمان پر زندہ رہ کے بس ایمان پہ واپس پلٹ جائیں. اس سے زیادہ کی ہم توقع بھی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک بندوں کی شانیں تو بہت بلند ہیں. بس یہ ہو کہ جب اس دن بدکاروں کو چھانٹا جائے تو اللہ کو اپنے حبیب کا واسطہ ہے، بس ہمیں بدکاروں میں نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن گنہگاروں میں نہ کرے، خطا کاروں میں نہ کرے. جو اللہ کے دوستوں کی لائن لگی ہوگی اس میں سب سے آخر میں کھڑا کر دے، مگر ہمیں کرے اپنے دوستوں کی لائن میں کھڑا کرے. تو حاضی جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوہا الیوم، آج گھس جاؤ آج کے دن اس میں، بما کنتم تکفرون، اور یہ بدلہ ہے اس انکار کا جو تم کیا کرتے تھے. تو ہوتا کیا تھا کہ یہ جب ڈرایا جاتا ہے نا دنیا کے سارے منافقوں کو، کافروں کو ڈرایا جاتا ہے کہ ایک دن آخرت کا بھی ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگا. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی کبھی کبھی کلپ سن لیتی ہوں، آ رہے ہوتے ہیں نیٹ پہ. تو کسی نے ایسے بھیجا ہوا تھا کہ یہ مسلمان اپنی قوم کو ترقی نہیں کرنے دیتے، ان کو ڈراتے ہی رہتے ہیں کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا. آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کو دھکا تو دینا پڑتا ہے، کسی کے پیر کے نیچے سے زمین تو کھینچنی پڑتی ہے تب آگے نکلتے ہیں. تو مسلمانوں کے عالم مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، ان کو ڈرا کے انہوں نے ہر کام میں پیچھے ہی رکھا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ ہے تو حق نہ، وہ آنی تو ہے. جب نظر کے سامنے آئے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ آج داخل ہو جاؤ اس میں، حاذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دوزخ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ. تو قیامت کے دن جب یہ کفار اور منافقین اپنے گناہوں جب جہنم کو دیکھیں گے اور اس کی آگ کی لپٹوں کو دیکھیں گے، اس کے عذاب دیکھیں گے، تو یہ مکر جائیں گے، کہیں گے ہم نے تو کبھی کفر کیا ہی نہیں تھا، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا. اس دن اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن جب یہ منافقین اپنے گناہوں کا، اچھا اللہ کی قسم کھائیں گے. یہ سورہ انعام ہے غالباً، اس کی آیت نمبر 30 ہے. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہیں ہے، اس کو اگر آپ چیک کرنا چاہیں حوالہ میں آپ کو دے رہی ہوں.
سورہ انعام کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ یہ کافر کہیں گے اے اللہ ہمیں تیری قسم ہے، ہم نے تو کبھی کفر کیا ہی نہیں تھا، کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن اللہ تعالیٰ پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے۔ یہ امام نسائی لکھتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ہمارے پاس موجود تھے تو ایک دم آپ کے چہرے پر ہنسی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو ہم نے دریافت، پھر ہم سے پوچھنے لگے، جب خاموش ہوئے تو ہم سے پوچھنے لگے کہ بھلا بتاؤ میں کیوں ہنسا؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول جانے۔ فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ بس میرا جسم ہی میرا ہے باقی کوئی میرا نہیں ہے، تو میں کسی کی گواہی کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اللہ پاک مسکرائیں گے اور فرمائیں گے اچھا تو ہمارے بزرگ فرشتوں کی گواہی کو نہیں مانتا، ہمارے نیک بندوں کی گواہی کو نہیں مانتا، چل تیرے جسم سے ہی گواہی لے لیتے ہیں۔ پھر اس دن اس وقت منہ پر مہر لگ جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہاتھ سے بولیں گے کہ بتا تو کیا کرتا رہا، اور ٹانگ سے پوچھیں گے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جسم کے اللہ کے سامنے جب بندوں کو لایا جائے گا، امام نسائی کی ایک روایت ہے کہ جب اللہ کے سامنے زبان بند ہوگی تو سب سے پہلا سوال رانوں سے اور ہتھیلیوں سے ہوگا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا جو تمہاری ٹانگوں کے بیچ میں ہے اگر تم اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھاؤ تو میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ اٹھاتا ہوں۔ اور ہتھیلیوں سے سوال اس لیے ہوگا یہ جو لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ اور اس کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں، تو یہ ہتھیلیاں قیامت، ایسے لوگوں کی ہتھیلیاں قیامت کے دن حاملہ ہوں گی، پریگننٹ ہوں گی یہ، اور اللہ تعالیٰ پھر اس وقت مخلوق کے سامنے پوچھے گا کہ تجھے کیا جسم کا کون سا حصہ کس لیے دیا گیا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، ادھر جا کے پتہ چلے گا کہ جسم بھی اپنا نہیں تھا تو مرضی اپنی کیسے چل سکتی تھی۔ تو یہ امام نسائی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے رانوں اور ہتھیلیوں سے سوال ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کی ایک طویل حدیث اور موجود ہے جب ران اور ہڈیاں بولیں گی اور منافق کے سارے نفاق کو اور تمام پوشیدگیوں کو کھول کر رکھ دیں گی، پھر اس کی کوئی حجت بھی باقی نہیں رہے گی اور اس کا عذر ٹوٹ جائے گا۔ اب چونکہ اللہ اس سے ناراض تھا اس لیے اس کی بعض پرس میں سختی ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی مومن بندے سے حساب لے گا، یہ کافر کا حساب ہو رہا ہوگا، منافق کا حساب، جب اللہ پاک اپنے کسی نیک بندے سے حساب لے گا تو پھر اس کو اپنے قریب کر کے فرمائے گا کہ اس کے سامنے اس کے گناہ رکھے گا اور کہے گا یہ سب تو نے کیے ہیں۔ اب کافر تو مکر گیا نا میں نے نہیں کیے، مومن بندہ کہے گا نہیں ہاں میرے رب یہ سب میں نے کیے ہیں۔ اب اس بات کا دھیان رکھیے گا، غلطی کر کے غلطی پہ اکڑنا یا اس پہ کوئی عذر دینا غلطی کو سخت کرتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اگلا لفظ نہیں بولنا چاہیے، سمپل یہ کہ ہاں غلطی ہوئی ہے، اس پہ معافی کا چانس موجود ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں ہم نے کی نہیں ہے یا اس پہ کوئی دلیل دینا کہ یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہ ہوتا تو یوں ہوتا، اس پہ بندہ پھنس جاتا ہے۔ تو مومن بندے کے سامنے بھی اللہ اس کی غلطیاں رکھے گا، وہ کوئی عذر نہیں پیش کرے گا، کہے گا تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یہ سب مجھ سے ہوا ہے۔ تو اللہ کریم اور مہربان فرمائے گا کہ ہم نے تیری ساری غلطیوں کو بخش دیا ہے۔ اور یہ گفتگو اس طرح ہوگی کہ اللہ اور بندے کے سوا کسی ایک کو بھی علم نہیں ہوگا، نہ اللہ کے نیک بندے کا گناہ کسی مخلوق پر ظاہر ہوگا۔ جب گناہوں کا حساب ہو جائے گا پھر اس بندے کی نیکیاں لائی جائیں گی اور وہ کھول کھول کے میدان محشر میں ہر کسی کو دکھا دکھا کے جتا جتا کے سنا کے بتائی جائیں گی کہ یہ اللہ کا فلاں بندہ اور یہ اس کی فلاں نیکی۔ یہ ماؤں جیسے کرم والی بات ہے کہ عیب چھپا لیتا ہے اور نیکیوں کو مشہور فرما دیتا ہے۔ تو ہے ہمارے پروردگار۔ اب یہاں امام ابن کثیر نے ایک دعا لکھی ہے اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اے ستار العیوب، اے غفار الذنوب، تو ہم گناہ گاروں کی پردہ پوشی کر اور ہم مجرموں سے درگزر فرما۔ خدایا ہمیں اس دن رسوا اور ذلیل نہ کر، اپنے دامن رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے۔ اے ذرا نواز،
تو اپنی بے پایاں بخشش کی موسلا دھار بارش کا ایک قطرہ ہم پہ بھی برسا دے اور ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈال۔ اے اللہ رحمت کی ایک نظر ادھر بھی، مالک الملک ہم بھی تیری چشم رحمت کے منتظر ہیں۔ اے غفور اور رحیم خدا، کیا تیرے در سے بھی کوئی سوالی خالی جولی لے کر نا امید ہو کر آج تک لوٹا ہے؟ رحم کر، رحم کر اے مالک و خالق، رحم کر، ہمیں اپنے انتقام سے بچا، ہمیں اپنے غصے سے نجات دے، اپنی رحمتوں سے نواز دے، اپنے عذابوں سے چھٹکارا عطا فرما، اپنی جنت میں پہنچا دے اور اپنے دیدار سے ہم کو مشرف فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ پاک اسی قرآن کریم میں اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو منہ پر مہر لگانا، ہاتھوں اور پاؤں کا بولنا ہے، یہ صرف آخرت پر ہی موقوف نہیں ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تو پھر رستوں کی طرف دوڑتے پڑیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، لیکن انہیں دکھائی ہی کیسے دے۔ یعنی یہ دنیا میں بھی اللہ پاک اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے بندے کی بینائی واپس لے لے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتوں کو مسخ کر دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو پھر نہ تو وہ چل پھر سکیں اور نہ ہی لوٹ سکیں۔ اگر یہ صرف محشر پر موقوف نہیں ہے کہ ایسا ہو، وہ کہتا ہے کہ ہماری قدرت یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو دنیا میں بھی ان کی صورتیں بدل دیں، انہیں ہلاک کر دیں، پتھر کا بنا دیں، ان کی ٹانگیں توڑ دیں، ان کے ہاتھ پاؤں مفلوج کر دیں، چل بھی نہ سکیں، آگے بھی نہ جا سکیں، پیچھے بھی نہ آ سکیں، بت کی طرح ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں اور حرکت کرنے کے قابل نہ رہیں، مگر یہ اس کا وعدہ ہے کہ اس نے ایک مخصوص مدت تک کے لیے انسان کو مہلت عطا فرما رکھی ہے۔ یعنی ابھی ہم جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی نا، اور ابھی ہم جو زندہ ہیں تو ابھی ہمارے پاس تو مہلت موجود ہے، جو اللہ تعالی ہمیں اس مہلت کو سنبھالنے کی توفیق دے اور اس میں نیکی کے کام کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، فرماتا ہے جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی قدرتوں پر یہ ایمان رکھو کہ وہ کچھ بھی کرنے کی شان رکھنے والا ہے۔ چلو اگر وہ عذاب نہیں بھیجتا، اندھا نہیں کرتا، مگر ایسے تو ہوتا ہے نا کہ آنکھوں کی تیز بینائی کے بعد بڑھاپے کی طرف جاتے جاتے بندے کی آنکھیں بے نور ہو ہی جاتی ہیں۔ ہاتھوں کی قوت کے بعد بڑھاپے تک جاتے جاتے یہ ہاتھ چائے کا کپ پکڑنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ کھیتوں میں ہل چلانے والے دہقان عمر کے آخری حصے میں چرپائی سے پاؤں نیچے رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ یہ بھی تو اسی قدرتوں کی نشانیاں ہیں نا۔ اگر وہ عذاب کے ساتھ مست نہیں کرتا تو عمر کے ساتھ ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایکٹیو ترین بندہ پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ کبھی کچھ کرنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ فرماتا ہے جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں، جوں جوں انسان کی جوانی ڈھلتی جاتی ہے، پیری، ضعیفی، کمزوری اور ناتوانی آتی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اللہ ہی ہے جس نے بندے کو ناتوانی سے پیدا کر کے پھر اس کو توانا کیا، پھر وہ اس کو ناتوانی کی طرف لے جاتا ہے۔ افلا یعقلون، تو کیا پھر بھی وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس بات کی عقل نہیں رکھتے کہ جس نے نیچے سے زیرو سے لے کر 40-45 سال کی قوت تک پہنچا کر پھر 45 سے واپس زیرو کا سفر کروانا شروع کر دیا ہے، تو وہ اس کے سوا بھی تو کرنے کی شان اور قدرت رکھنے والا ہے۔ افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ خوب ہی قدرت رکھنے والا ہے کہ تم میں سے بعض بہت بڑی عمر کی طرف لے جائے جاتے ہیں تاکہ وہ بہت زیادہ علم رکھنے کے بعد بے علم ہو جائیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا زوال اور انتقال کی جگہ ہے، یہ پائیدار قرار گاہ نہیں ہے۔ تو پھر بھی کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے کہ یہ زندگی ختم ہونی ہے اور اس کے بعد ایک زندگی اور آنی ہے۔ یہ اصل میں قرآن کا طریقہ ہے کہ وہ صرف بات نہیں کرتا، دلیل دیتا ہے، اور یہ آپ اور میں اور ہماری تو نسلیں خوش بخت ہیں کہ ہم پیدا مسلمانوں میں ہوئے ہیں۔
ایک پل کے لیے سوچیں کہ خدا نخواستہ اگر کہیں ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتے یا کہیں یہودیوں کے گھر میں جدھر یہ کنسپشنز ہی نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ بھی ہونا ہے، پھر حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونا، ہمیں تو ظاہر ہے یہ چیزیں بچپن سے ہم نے ایمان مجمل پڑھا، ایمان مفصل پڑھا، قبر کے حالات پڑھے، فرشتوں پر، یعنی یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو اسپیشلی نہ بھی سکھائیں تو یہ چلتی ہیں، یہ باپ دادوں سے ہماری روایات میں ہمارے دین میں چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ، تو یہ ہمارے اندر یہ چیز بھی پکی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ لیکن جنہیں اس چیز کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ دلیل ہے قرآن کی کہ نہ تو کوئی اپنی پیدا ہونے پہ طاقتور ہوتا ہے، نہ کسی کا یعنی یہ زور ہی کسی میں نہیں ہے کہ کوئی کسی کمزور بچے کو 45-40 سال کے بندے جتنا طاقتور کر دے، اور کسی میں یہ قوت نہیں ہے کہ کوئی 45-50 سال کے بعد کسی کو کمزور ہونے سے روک لے۔ یہ ایک نظام ہے جو ایک چلانے والا چلا رہا ہے، اور یہ ایک دلیل ہے کہ جو وہاں سے اٹھا کے یہاں سے لا کے پھر سائیکل کو واپس کر سکتا ہے، وہ اس دنیا کے سائیکل کو بھی تو ریپیٹ کرنے کی شان رکھنے والا ہے، اور اسے ایسا کرنا ذرا بھی دشوار نہیں ہے۔ افلا یعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا عقل نہیں رکھتے ہو، کیا سوچ سمجھ نہیں کرتے ہو؟ اور اللہ پاک سوچنے سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سنی گئی باتوں کو یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ